امی نے مجھے یاسمین کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد شادی کے بندھن میں بن جاؤں۔ میں نے تصویر دیکھی تو لڑکی اچھی لگی، میں نے یہاں کہہ دی تو میرا رشتہ مانگ لیا گیا۔ لڑکی کے گھر سے بھی یہاں کا جواب آیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ لڑکی کے گھر والوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ لوگ کیسے ہیں؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ سچ کہوں تو میرے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ میں خود ان لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، ان کا رہن سہن دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں امی کے سامنے زبان نہیں کھول پاتا تھا۔ شادی تو عمر بھر کا سودا ہوتی ہے، پھر میں یوں ہی کیسے کسی لڑکی کو فقط دیکھ کر ہاں کہہ دیتا؟ خیر اس دن تو میں چپ کر گیا تھا، مگر اب میں پریشان سا رہنے لگا تو امی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے ارسلان، شادی کی خوشی تمہارے چہرے پر کیوں نہیں ہے؟ میں بولا امی شادی کی خوشی مجھے کیوں ہوگی؟ میں لڑکی کو جانتا نہیں، اس کی عادت سے واقف نہیں، مجھے علم نہیں کہ اس کی سوچ کیسی ہے، وہ میرے ساتھ مفاقت رکھتی بھی ہے یا نہیں، فقط نام کا پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ امی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں یہ سب تم نوجوان نسل کے بہانے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ تم اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ موبائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ اس چیز کی نہ تو میں تمہیں اجازت دوں گی اور نہ ہی لڑکی کی امی کو یہ سب پسند ہے۔ 1-2 ہفتے انتظار کر لو، تمہاری شادی ہو جانی ہے، پھر گھنٹوں بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرنا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں بولا امی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب شادی ہوگی تو میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا، اب تو میں ارد گرد دیکھ لوں گا کہ لڑکی میرے مزاج سے ملتی نہیں ہے تو میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ امی نے میری بات سنی تو وہ مجھے گھورنے لگی تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں لڑکی پسند نہ بھی آئی تو تمہیں یہی لگے گا کہ تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر بھی تم اس رشتے کو ختم نہیں کرو گے کیونکہ یہ میرا حکم ہے، میری خوشی ہے، اور اگر تم نے میری خوشی کا خیال نہ کیا تو میں تمہیں کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں تو امی کی بات سن کر حیران ہی رہ گیا تھا کہ امی اس لڑکی کے بارے میں اس قدر جذباتی کیوں ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے نہ کبھی یاسمین کا نام سنا تھا اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا، پھر ایک انجان لڑکی کے ہاتھ پر امی یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ پریشانی لے کر میں اپنی باجی کے پاس بھی گیا تھا۔ وہ پچھلے 10 سال سے بیوہ ہو کر ہمارے گھر واپس آئی ہوئی تھی اور ادھر ہی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ یاسمین لڑکی کون ہے تو باجی کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ میں بولا باجی وہ لڑکی کم پہلی زیادہ لگ رہی ہے، تو میری بہن مسکرا دی، کہنے لگی کہ اسی میں تو شادی کا مزہ ہے، جب ایک لڑکی تمہیں پہلی کی طرح لگے گی تو تم اس کی طرف کھینچتے چلے جاؤ گے، یوں تو تم دونوں کی ازوجی زندگی بہت اچھے سے بسر ہوگی۔ میں نے کندھے اکچا دیے، مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ دونوں عورتیں ٹھان کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ میری شادی کروا کر رہیں گی، تو پھر اب ان کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ یوں دن گزر گئے اور پھر وہ بھی دن آ گیا کہ میں برات لے کر یاسمین کو رخصت کرنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ نکاح کے وقت یاسمین کو لا کر میرے پاس بٹھا دیا گیا تھا، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب میں نے اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ بھلا آج کل کے زمانے میں یہ سب کون کرتا ہے؟ لڑکیاں تو اپنی شادی کے دن ڈانس کرتی ہیں، اور کہاں یہ کہ اب بھی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہے۔ خیر میں کچھ نہیں بولا اور پھر مولوی صاحب آ گئے تو نکاح کا شور اٹھا تھا، نکاح پڑھایا جانے لگا۔ حق مہر کی بات ہوئی تو لڑکی کی والدہ خاموش رہی تھی، مگر میری امی آگے بڑھی اور کہنے لگی حق مہر میں اپنا مقام یاسمین کے نام کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو امی نے مجھے آنکھیں دکھائیں اور کہنے لگی کہ بیٹھ جاؤ، میں بڑی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ بات مجھے شدید ناگواری سی گزری تھی، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکا تھا اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ امی نے مجھے بتایا کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں اور ان کے گھر شادی میں زیادہ لوگ مدعو نہیں تھے، 1-2 ان کے رشتہ دار تھے اور چند لوگ ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ خیر پھر وہ بھی وقت آ گیا جب میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے گھر لے آیا تھا۔ چند رسمیں ہوئی، میری بیوی کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا، تو میں بھی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس پہنچوں اور اب خود اس پہیلی کو سلجھاؤں کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، مگر امی مجھے اٹھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہنے لگی اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یاسمین بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، کبھی اس کے ساتھ تمہاری ناراضگی ہوگی تو یہ مت کہہ دینا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، بلکہ یہ سوچ لینا کہ وہ تمہاری ماں کی پسند ہے۔ میرے چہرے پر آمدی ہوئی بیزاری شاید امی نے محسوس کر لی تھی، تبھی مجھے کہہ دیا اچھا واپ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو یاسمین گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کچھ کہے بنا اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ یاسمین بے حد خوبصورت تھی، تصویروں میں تو اس کا حسن کچھ بھی نہیں تھا،
جب اس کو روبرو دیکھا تو ایسا لگا کہ جنت کی کوئی حور میرے سامنے آ کر بیٹھی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یاسمین تم بے حد خوبصورت ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس طرح کا منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ میں بولا، کیا ہوا یاسمین؟ تو یاسمین نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچ کر میرے ہاتھ سے آزاد کروا لیا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بولا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کل ولیمہ ہے، کل بھی سارا دن تھک جاؤں گی، تو اب میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی شادی کی پہلی رات ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں بے حد خوبصورت لڑکا تھا، میری طرف کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو مڑ کر لازمی دیکھتا تھا، مگر یہاں تو میری بیوی نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ میں بولا، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں غصہ کر رہا تھا۔ میری بات سن کر یاسمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یاسمین کو روتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے میرا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو رلا دوں گا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سو جاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کچھ کھاؤ گی؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کپڑے تبدیل کر کے آ کر لیٹ گئی اور سو گئی، جبکہ میں تو سختی کے عالم میں ہی رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ ابھی ریٹینو کھا رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شعر ماری ہے۔ اپنی بیوی کا دل جیتنا اب مجھ پر فرض تھا۔ اسے تو میرا اول جیتنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ صبح میرے جاگنے سے پہلے یاسمین اٹھ کر کمرے سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دیکھا تو میری بیوی تو کچن میں مصروف ہے، جبکہ میری بہن اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بڑی باجی جب گھر میں موجود ہے تو تم آرام سے بیٹھ کر کھاؤ پیو، اپنے شوہر کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ جبکہ یاسمین بولی کہ باجی میں آپ سے کام کرواؤں تو لعنت ہے مجھ پر۔ میں نے کی یہ نوک جھاگ دیکھ کر مسکرا دیا اور جا کر امی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ خیر یاسمین جیت گئی تھی، اس نے ہی ناشتہ بنایا تھا۔ جب وہ ناشتہ دینے مجھے امی کے کمرے میں آئی تو میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ کی بہو بہت شرماتی ہے۔ میری یہ بات سن کر یاسمین کمرے سے ہی چلی گئی، جبکہ میری امی کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میں بولا کہ کیا بات ہے؟ تو امی کہنے لگی، بے شرم ایسی باتیں اپنی ماں کے سامنے نہیں کرتے۔ میں ہنس دیا۔ خیر ناشتہ کیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر وہی ولیمے کی تیاریوں میں سارا دن گزر گیا۔ امی نے ولیمہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کیا تھا، اپنی کچھ سہیلیوں کو بلوایا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کو تو انہوں نے دعوت ہی نہ دی تھی، بلکہ ولیمے کا کھانا یتیم خانے میں بیچ دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میری بہو اتنی پیاری ہے، کہیں میرے رشتہ داروں کی نظر ہی نہ لگ جائے تم دونوں کی جوڑی کو، اور یہ کھانا میں نے یتیم خانے میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، آپ نے اچھا کیا۔ رات ہوئی تو پھر سے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری بیوی آج میرے آنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر کر بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میں فریش ہو کر آیا تو یاسمین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یاسمین نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ ایسے بن گئی تھی جیسے وہ سوئی ہوئی ہے۔ مجھے اس کی اداسی پر ہنسی آ گئی تھی اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح ہوئی تو امی کہنے لگی کہ ارسلان تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، وہ بہت غصہ کر رہی تھی کہ ہم نے انہیں تمہاری شادی پر مدعو نہیں کیا، تو میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو شادی چھوٹے پیمانے پر کی۔ اب تو انہوں نے مجھے اپنی سر کی قسم دے کر کہا ہے کہ تم تمہاری بیوی کے ساتھ ان کے گھر پر دعوت پر ضرور جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ امی تو یاسمین مل کر بیٹھے بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کی، ایسے کیسے ہم دعوت پر چلے جائے؟ تو امی کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو تم لوگوں کو جانا ہی پڑے گا۔ میری بہن کی ناراضگی کا سوال ہے، نہیں تو وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ شام ہوگی تو ہم نے تیاری کی اور خالہ کے گھر دعوت پر چلے گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اس طرح کا دن آئے گا۔ ہم خالہ کے گھر گئے تو انہوں نے بڑا تباگ استقبال کیا، کھانا لگایا ہوا تھا۔ میں نے سیخ کباب اپنی پلیٹ میں رکھا جب اچانک باہر سے میرا کزن آ گیا تھا۔ میری خالہ کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے معاف کیجیے، میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، اس لیے وقت پر نہ پہنچ سکا۔ میں اٹھ کر اس کو گلے لگانے لگا تھا، مگر جب اس کی نظر میری بیوی پر پڑی تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں حیران ہوا تو اپنی بیوی کو دیکھا، وہ بے تحاشا ڈری ہوئی تھی، اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میں نے نبیل سے کہا کہ تم اپنی بھابھی کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ نہیں میں تو ان کو نہیں جانتا، آپ کھانا کھائے۔ میں پھر سے کھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا، مگر میری ساری توجہ نبیل اور یاسمین کی طرف تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ میری بیوی تو پہلے ہی میرے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی تھی، شادی سے پہلے تو نہ بات ہو سکی اور نہ ہی اب وہ شادی کے بعد مجھ سے بات کر رہی تھی، اور اب نبیل اور یاسمین کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا مجھے پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔
میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں کھانا تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جانا تھا، بس میں پلیٹ میں چمچ ہلاتا رہا تھا کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ پھر میں اٹھ گیا اور نبیل سے کہا کہ آؤ ذرا چھت پر چل کر چہل قدمی کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ جی آئیے میرے ساتھ۔ ہم دونوں چھت پر چلے گئے تھے۔ نبیل بڑا پریشان تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو نبیل کہنے لگا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ آپ نے بھابھی کو کہاں سے پسند کیا تھا؟ میں بولا میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ میری امی کی پسند ہے۔ نبیل نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ بولا ہاں خالہ ہی تو ہے۔ تم معصوم بولا بلا کہاں چاہتے ہو؟ مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ۔ نبیل کہنے لگا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی بات میں آپ کو بتاؤں یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ کہنے کی وجہ سے آپ کا گھر خراب نہ ہو جائے، اور دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں میں آپ کو سچ بتا کر آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں۔ میں نے نبیل کو گور کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے سیدھی طرح سے کہو، مجھے پہلیاں مت بجاؤ۔ نبیل بولا بھائی میں چند ماہ قبل بری صحت کا شکار تھا۔ میں ایسی جگہوں پر جاتا تھا جہاں پر شریف و شرفا نہیں جاتے۔ میں طوائفوں کے اڈے پر جاتا تھا، مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اڈے کی مالکن کہنے لگی کہ اڈے میں نئی طوائف آئی ہے، اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پیسے بھی ڈبل دینا ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں پیسے ڈبل دینے کو تیار ہوں، بس لڑکی میرے سامنے لائیں۔ مجھے کمرے میں لے جایا گیا اور جب میں جا کر بیٹھا تو میرے سامنے پتا ہے کہ کس کو لایا گیا تھا۔ میرے سامنے یاسمین کو لایا گیا تھا۔ تب وہ میرے لیے بالکل ایک غیر لڑکی تھی، مجھے وہ پیاری بھی لگی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت بتایا۔ آج بھابھی کو آپ کے ساتھ دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نبیل کی بات سن کر اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اگر اس نے میرا ہاتھ تھاما نہ ہوتا تو میں زمین پر گر چکا ہوتا۔ میں بولا یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ نبیل کہنے لگا کہ بھائی اگر میں نے ایک بھی لفظ جھوٹ بولا ہو تو مجھے ابھی موت آ جائے۔ آپ کی بیوی طوائف رہ چکی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ میں چھت سے نیچے آیا اور یاسمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہی گھر سے باہر لے جانے لگا۔ خالہ آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ مگر میں کچھ نہ کہہ سکا اور اپنی بیوی کو لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ بس مجھے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، مگر میں اسے کچھ بھی نہ کر سکا اور اسے گھر لے آیا تھا۔ میں نے یاسمین کو امی کے سامنے دھکیلا تھا اور کہا کہ امی آپ نے میری بیوی کس کوٹھے سے پسند کی ہے؟ میری بات سن کر امی ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو نا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے میرے لیے اس لڑکی کو پسند کیا تھا تو اپنے ہوش و حواس میں تھی؟ یہ کوٹھے سے آئی ہوئی عورت میرے لیے رکھی تھی کیا؟ امی کہنے لگی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بولا امی آج مجھے نبیل نے بتایا ہے کہ میری بیوی کوٹھے میں رہتی تھی، یہ پیسوں کے حواس سے دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ میرا تو آپ نے شر شرم سے جھکا دیا ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ابھی اس کو طلاق دے دوں، بلکہ دے ہی دیتا ہوں۔ میں ابھی طلاق دینے ہی والا تھا تو امی کہنے لگی اگر تم اس کو طلاق دو گی تو ہمارے گھر کی مال ہے، یہ وہ لڑکی تمہیں گھر سے نکال دے گی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں ایک طوائف کو اپنے گھر نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اس کو طلاق تو دوں گا ہی نہیں اور نہ ہی اس کی شکل دیکھوں گا۔ مگر میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ نبیل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، تم اپنی بیوی کی طرف سے دل برا مت کرو، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو، شادی کے یہ دن چلے گئے تو پھر واپس نہیں آتے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بہت اچھے ساتھی بنو گے۔ میں بولا میں اس عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور آپ کہتی ہیں کہ اچھے ساتھی بنو گے، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ میری بہن کہنے لگی کہ ایک بار اپنی بیوی سے جا کر پوچھو کہ کیا وہ یہ سب کرتی رہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب باجی نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بات ہی کرنا پڑی۔ میں نے یاسمین سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا تم شادی سے پہلے یہ کام کرتی تھی؟ وہ بولی کہ اگر آپ نے یہ بات مجھ سے پہلے پوچھ لی ہوتی تو شاید میں آپ کو جواب بھی دے دیتی، لیکن اب جب آپ نے مجھے اپنے والدین اور بہن کے سامنے رسوا ہی کر دیا ہے تو میں آپ کو کوئی اپنی صفائی نہیں پیش کروں گی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھے۔ مجھے اس کی ہمت پر مزید تیش آیا تھا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں بولا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں نے تو اپنی بیوی سے اپنا کمرہ بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی لگتا تھا کہ میری امی اور میری بہن بھی میری بیوی سے نفرت کرنے لگی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میری بڑی بہن اور میری امی ہر وقت میری بیوی کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اٹھتے بیٹھتے ہی میری بیوی کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی۔ ایک دن باجی میرے پاس آئی اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ جلدی کرو، تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس عورت کو اپنے ساتھ کہیں بھی نہیں لے جاؤں
जाऊंगा। जिस तरह इसको नबील ने पहचान लिया, पता नहीं डॉक्टर इसका गाहक रह चुका हो। मैं अपनी जगह जगह पर नाक नहीं कटवा सकता। मैं सोनू को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। आप ले जाना चाहती हैं तो बड़े शौक से ले जाएं। मैंने अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। इसके दर्द बीमारी में मेरी अम्मी और बहन ही काम आती थी। मुझे अपनी बीवी के होने न होने से बिल्कुल कोई फर्क ना पड़ता था। अब तो यास्मीन भी मुझसे दूर दूर ही रहने लगी और जब भी कभी मैं घर में आता तो अगर वो सेन में बैठी होती तो उठकर कमरे में चली जाती। समझे कि घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और तकरीबन 1 महीने से मैंने इसका चेहरा क्या देखना दूर की बात, इसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। आज मेरे पास बाजी आई। इनके चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द हो चुकी थी। वो कहने लगी कि मेरी मदद करो, तुम्हारी बीवी की हालत बहुत खराब है, वो तो जान से जाएगी। मैंने कंधे कचा दिए। मैंने कहा कि मेरी बला से वो जिए या मरे मुझे कोई परवाह नहीं है। आप इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हैं तो बड़े शौक से ले जाए, मगर मुझे मत नहीं। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया था। शाम में जब वापस आया तो मेरे सामने घर के सामने गैर मामूली रश मिला था। बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये सब क्या है। मैं भागकर घर में दाखिल हुआ तो पता चला कि यास्मीन मर चुकी है। इसकी मौत का सुनकर भी मुझे किसी किस्म की मलामत नहीं हुई, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पूरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ रही थी तो ये कुछ गलत नहीं होगा। मुझे किसी के मुंह से ही पता चला था कि शाम 5 बजे जनाजे का टाइम है। मैंने घड़ी देखी तो 5 बजने में 15 मिनट रह गए थे। मैंने अपने मोबाइल लिया और चार्जर उठाया, घर से बाहर निकल गया था। मोबाइल तो मैंने ऑफ कर रखा था। जबकि जनाजा हो जाए तभी घर जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने इसे जिंदगी में कोई तलक नहीं रखा तो जाता मरने के बाद फिर कैसे इसके जनाजे को कंधा देता। रात गई जब मैं घर लौटा तो हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। तमाम मेहमान जा चुके थे। घर से अभी भी मैयत के उड़ने की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में गया तो बाजी मेरे पीछे आ गई थी। वो कहने लगी कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कदर बेहिस निकलोगे। मैं बोला कि बाजी मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे तंग नहीं करे और कमरे से चली जाए। बाजी भी कमरे से बाहर निकल गई थी। सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब नजर आए। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तुम्हारी बीवी का जनाजा था। मैंने कहा कि मेरी इससे कोई रंजिश नहीं थी, इसी वजह से मैं जनाजे में शामिल नहीं हुआ। तो मौलवी साहब कहने लगे कि दुश्मनियां सिर्फ जीते जी ही नहीं निभाई जाती, मरने के बाद भी तो दिल को साफ कर देना चाहिए। तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने लाख टोल मटाल किए मगर मौलवी साहब कहाँ ठहरने वाले थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गए। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो खूबसूरत बीनी बीनी सी खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं बोला ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो मौलवी साहब कहने लगे कि तुम्हारी बीवी की कब्र से। ये बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं मौलवी साहब के हमरा अपनी बीवी की कब्र पर पहुंचा तो वहां जाकर इस बात की तस्दीक होगी कि ये सारी खुशबू मेरी बीवी की कब्र से आ रही थी। ये चीजें तो नाकाबिले यकीन थी। मुझे गहरा सदमा लगा था। मैं जब घर वापस आया तो ये बात मैंने अपनी बाजी से की थी। मैंने कहा कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, मगर क्या आप जानती हैं कि पूरा कब्रिस्तान यास्मीन की कब्र की खुशबू से महक उठा है। बाजी वो तो एक तवाय थी, फिर इसकी कब्र कैसे खुशबूदार हो सकती है? मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। इसने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगी इधर बैठो, मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। मैं बोला जी बाजी बताएं। तो बाजी कहने लगी कि तुम जानना चाहते हो 10 साल से कब्र मेरे शोहर की वफात हो गई थी। मेरी उम्र थी ही कितनी, मैं अभी जवान थी। मेरा भी जी चाहता था कि मैं अपने शोहर के साथ वक्त गुजारूं, मगर इसकी जिंदगी ने मोहल्ला न दी और मैं बेवा होगी और आप लोगों के पास आकर रहने लगी। तो आप लोगों को लगा कि शायद मुझे रोटी कपड़ा मिल रहा है तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। शायरकार दूसरा आदमी ये बताता है कि वो तुम्हारी बहन के साथ वक्त गुजार चुका हो, और जहाँ तक नबील की तो वो इसके साथ वक्त गुजार नहीं पाता था क्योंकि यास्मीन इससे मोबाइल लेकर बाथरूम में घुस गई थी। तुम्हारी बीवी एक पाक साफ और अच्छी औरत थी। इसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। गलती मेरी थी जिसकी सजा इसने काटी। मैंने तो इसे कहा था कि बताओ सब अपने शोहर को कि तुम बेकसूर हो। तो यास्मीन ने कह दिया कि आपको मेरे सर की कसम है, आप इरसलान को कुछ भी नहीं बताएंगी। मैं नहीं चाहती थी कि एक बहन अपने भाई की नजरों में गिर जाए। ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने एक ऐसी लड़की जिसने अपनी सारी जिंदगी में 60 गर्ल्स देखी हो, इसके साथ इतना बुरा किया कि वो मेरी बेरुखी को बर्दाश्त न कर सकी और मौत के मुंह में जा गिरी। अब मैं के सामने नहीं करती तो मैं हंस दिया। खैर नाश्ता किया तो फिर मैं कमरे से बाहर चला गया। फिर वलीमे की तैयारियों में सारा दिन गुजर गया। अम्मी ने वलीमा बहुत ही छोटे पैमाने पर किया था।
اپنی کچھ سہیلیوں کو بلوایا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کو تو انہوں نے دعوت نہ دی بلکہ ولیمے کا کھانا یتیم خانے میں بیچ دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میری بہو اتنی پیاری ہے کہ کہیں میرے رشتہ داروں کی نظر ہی نہ لگ جائے، تم دونوں کی جوڑی کو، اور یہ کھانا میں نے یتیم خانے میں اس لیے بیچا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، آپ نے بہت اچھا کیا۔ رات ہوئی تو پھر سے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری بیوی آج رات میرے آنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر کے بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو یاسمین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یاسمین نے میری بات کا جواب نہ دیا تھا۔ وہ ایسے بن گئی تھی جیسے میں ہر روز یاسمین کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا اول ناراض رہتا ہے کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یاسمین مجھے معاف کر دے گی؟ میں نے مناسب سا رشتہ دیکھ کر اپنی بہن کی شادی بھی کر دی ہے، اس کا بھی گھر بس گیا، مگر میرا گھر اور خوشیاں دونوں ہی اجڑ گئی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا اول ناراض رہتا ہے کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یاسمین مجھے معاف کر دے گی؟ میں نے مناسب سا رشتہ دیکھ کر اپنی بہن کی شادی بھی کر دی ہے، اس کا بھی گھر بس گیا، مگر میرا گھر اور خوشیاں دونوں ہی اجڑ گئی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔